السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو ویورس، آج ہم فرحان بھائی کو دوبارہ ہم نے تکلیف دیے. تکلیف کے لیے معذرت فرحان بھائی. نہیں اسی کو اچھا، جو آج ہم نے ان سے معلوم کرنے کی کوشش کری کہ پاکستان کا صرف یہی مسئلہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان، یہ اس کے علاوہ بھی اور کچھ اور ہے. کیونکہ ہم اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے. تو آج فرحان بھائی ہمارے کو اس میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیا چیز ایسی ہے جو ہمارے لیے اور بھی اہم رکھتی ہے، اہمیت ہے. تو فرحان بھائی، آپ اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں؟ دیکھیں، آپ نے مسئلہ ٹاپک بہت اچھا چھیڑا ہے کہ اصل میں بیسیکلی پاکستانی جو نیشن ہے، جو آنے والی جنریشن ہے یا ماضی کے جو لوگ تھے، ان کا اصل مدعا یا مقصد کیا تھا. پاکستان بنا دو قومی نظریے کے تحت. یہ دو قومی نظریہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور حق اور باطل کے فرق کو وضاحت کے لیے یہ دو قومی نظریہ آیا. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی آپ لوگ کی سماعتوں کی نظر ایک معلومات شیئر کرتا چلوں. اسرائیل کی ایک وزیر اعظم تھی، جی، نام تھا گولڈن میئر. جی، ٹھیک، گولڈ میئر سوری. تو ان کے پاس ایک امریکن نیشنلسٹ رپورٹر آیا. اس نے ان سے سوالات کیے کہ بھائی، آپ نے عربیوں کے خلاف جب جنگ شروع کی تو آپ کے حالات بہت برے تھے، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. آپ کو تو پہلے پیٹ اور اس کو دیکھنا چاہیے تھا، تو آپ نے اسلحہ کیوں خریدا اور آپ پھر یہ جنگ جیت بھی گئی. تو اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا کہ جناب، آج وہ آپ کو یوٹیوب پہ گوگل پہ مل جائے گی وہ ویڈیو. اس نے کہا کہ آپ اس انٹرویو کو شائع نہیں کیجیے گا، مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں کے نبی سے سیکھا کہ گھر میں کھانے کا ایک دانہ نہ بھی ہو تو دیوار پہ 9 تلواریں تھیں، تاکہ اگر کوئی باطل آ جائے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. اب ہر انسان کے لیے میں صحیح ہوں، میرے لیے میں صحیح ہوں، آپ کے لیے آپ صحیح، یہودی کے لیے یہودی صحیح ہے، مسلمان کے لیے مسلمان صحیح ہے. ٹھیک، تو ان کے مطابق وہ صحیح تھے، اور انہوں نے اس اسٹریٹجی کو پکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور انہوں نے وہ جنگ فتح کر دیا. جہاں اس نے یہ بتا دیا کہ ان کا بھی مسئلہ روٹی کپڑا مکان نہیں تھا. یعنی کسی بھی قوم کے لیے بقا کے لیے، اس کی عزت، اس کے وقار، اس کی ناموس کے لیے روٹی کپڑا ضروری نہیں ہے اتنا جتنا ضروری اس کا جو ہے اس کی زندہ رہنا، اس کا وہاں موجود رہنا، بالکل ہولڈ کرنا اپنی پوزیشن پہ. تو وہ جنگ جیت گئی. اب مسلمانوں کو پاکستان کا جب بننے کا جب ہوا اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو قائد اعظم نے دو قومی نظریہ دیا. بالکل اس کے تحت جب تک کام چلا، یعنی ایوب خان کے دور تک. تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پہ ایک چیز اور کوٹ کرتا چلوں کہ یہاں آپ کی ایک بات کر دوں نا کہ ہمارے ویورز کو یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے دو قومی نظریے، کیونکہ آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ ہمارے دو قومی نظریے بھی نہیں پتہ چلتے لوگوں کو. تو ہمارے ویورز کو یہ بھی پتہ چل جائے. دو قومی نظریہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں آسان لفظوں میں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں حق اور باطل یعنی مسلمان اور کافر واضح کر دیا گیا اس فرق کو کہ بھائی یہ مسلمان ہے، یہ حق ہے، اور یہ باطل ہے. ٹھیک ہے نا. تو دو قومی نظریے کی کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے تھے، وہاں کافر بھی تھے، اور کافی ساری چیزیں ہمیں آ جاتی تھی. شادیوں میں ہماری ان کے کافی رسومات اور روایات آ گئی. تو اس لیے قائد اعظم نے سوچا کہ مسلمان اگر اپنے ماضی کے رویے پر، جو کہ دو قومی نظریہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش کیا، اگر اس پہ چلے جاتے ہیں تو ہماری ترقی اس میں ہے. یہ قائد اعظم کا نظریہ تھا، بالکل، جس کو بعد میں لوگوں نے دھندلا دیا یا لوگوں نے غلط طریقے سے پیش کیا. وہ ان کا اپنا ویو تھا، اپنا ایک نظریہ تھا دیکھنے کا. اب تو بیسیکلی دو قومی نظریے کو میں ڈیفائن کر چکا ہوں آپ کے سامنے. جی بالکل. اب میں آپ کو آگے کی بات بتاتا ہوں کہ آج کی سیاست اور پیچھے کی سیاست جو بھٹو صاحب نے کی. بھٹو صاحب نے کہا روٹی کپڑا مکان، قائد اعظم کے بعد جو دوسرا نظریہ ہمیں دیا گیا. جی بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنہ تھا. ہمارا مسئلہ کبھی روٹی کپڑا مکان تھا ہی نہیں. ہمارا مسئلہ ناموس رسالت تھا، ہمارا مسئلہ دین کی بقا تھا، ہمارا مسئلہ سچ و حق اور باطل کو دنیا تک پہنچانا تھا. ہمارا مسئلہ قرآن کی سچائی کو، یعنی قرآن جسے ہم کہتے ہیں کلام ربی، یعنی رب کا کلام ایسا مضبوط کلام کہ جس کے اندر آنے والے وقت کی، گزرے ہوئے وقت کی اور موجودہ وقت کی تمام معلومات درج ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اس کو آپ نے تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے. اب ہماری جو نیو جنریشن ہے، ہم نے اس کو لگا دیا، ہمارے آنے والی نسلوں کو ہم نے لگا دیا روٹی کپڑے مکان. تو ہم دین کو، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، احساس کو کہیں دور چھوڑا ہے.
ہم قومیت میں پھنس گئے, ہم پیسوں میں پھنس گئے, ہم روٹی میں پھنس گئے, ہم ایک 2 کمرے کا مکان یا چند گز کی زمین کے لیے مسائل میں پھنس گئے. تو جب ہم نے اپنی جسم کی اور اپنی ذاتیات کی خواہشات کو پورا کرنے میں وقت کو لگایا تو ہم دین سے بہت دور ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کچھ تھوڑا بہت ہاتھ ڈالا ہمارے پرائم منسٹر جو ماضی کے رہ چکے نواز شریف, جنہوں نے جمعے کی چھٹی کو ختم کیا. جمعے کی چھٹی نے کیا کیا کہ جو ماضی میں ایک باپ اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا تھا نا, جی اس نے وہ روایت چھوٹ گئی, کیونکہ جمعے کی اب چھٹی نہیں ہوتی, آپ گھر پہ نہیں ہوتے, آپ اتوار کو گھر پہ ہوتے ہیں. صحیح بات. تو جمعے کی نماز میں آپ اپنے بچوں کو لے کے نہیں آتے. اس طرح ایک بہت بڑا جنریشن گیپ آیا بیٹے اور بچے کے بیواب کے درمیان. اور ابھی تک دیکھا جائے تو سعودی عرب میں ابھی تک جمعے کی چھٹی ہے. اگر وہ دنیا کے دنیاوی اعزاز سے چلیں کہ ہماری ایکسپورٹ رک جائے گی, ہماری امپورٹ رک جائے گی, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو جمعے کی چھٹی ہے اہمیت. بالکل, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اچھا اسلام کیا کہتا ہے, ایز اے وزیر اعظم جب آپ ایک ایسی اسٹیٹ کے ایک ایسے ملک کے وزیر اعظم ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے, تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی اسلامی اقدار, اسلامی روایات کو نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ کے اقدار اور آپ کی روایات آپ کو کہتی ہیں کہ آپ جمعے کی نماز میں اپنے بچوں کو لے کر ساتھ مسجد جائیں تاکہ ان میں نماز اور اللہ کی طرف جانے کا رجحان بڑھے. اب آپ یہودیوں کو دیکھیں, یہودی بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہودی جو ہے وہ پاکستان میں ہیں اور وہ عمران خان لے کر آئے ہیں. ان کے اپنے ایک نظریہ ہے. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی بہت ساری رائے ہیں. تو میں یہاں پہ ایک چیز واضح کرتا چلوں کیونکہ میری نالج میں کچھ چیزیں ہیں. 1839 میں پاکستان, یعنی کہ جب یہ پاکستان نہیں تھا, یہ برصغیر پورا ہندوستان تھا جی, تو اس وقت 1839 میں یہودی یہاں کے بسے. اچھا, پاکستان میں آ کے بسے, یہاں آ کے بسے, جو مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں آ کے بسے, جن کی کل تعداد آج تک 5000 بتائی جاتی ہے. 5000 جی, جو کہ آج موجودہ خاندان 500 بچے ہیں. میوہ شاہ قبرستان کے اندر 300 قبریں موجود ہیں. اچھا, اور کچی میمن قبرستان میں موجود ہیں. مطلب یہودیوں کی 30 قبریں کچی میمن قبرستان میں موجود ہیں. تو یہ ٹوٹل ڈیٹیلز ہیں میرے پاس جو یہودیوں کی یہاں پر ہیں کہ ان کی زندہ لوگ 500 خاندان یہاں موجود ہیں اور 300 جو ہے وہ وہاں اور 30 لوگ وہاں موجود ہیں. یہ ٹوٹلی ان کی ہے. تو میری جو آپ لوگوں سے آج جو ہم یہاں پہ ہمیں موقع ملا, آپ نے اتنا بڑا پلیٹ فارم کے ذریعے مجھے لوگوں تک یہ میسیج دینے کا موقع دیا کہ دیکھیں ایک لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے. ایک لیڈر کیا ہوتا ہے, آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے ٹوٹلی اسلام سے. کوئی اور کتاب, کوئی اور نصاب, کوئی اور علم آپ کو حق اور باطل کا واضح فرق نہیں دے سکتا. جب تک آپ قرآن کو یا احادیث مبارکہ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے. فرحان بھائی, آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ دور حاضر کی سیاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, دور حاضر میں ماشاءاللہ ابھی عمران خان صاحب کام کر رہے ہیں جی, اور ہم اگر عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں, تو ہم نے ماضی میں نواز شریف صاحب کو بھی نواز شریف صاحب ہی کہا ہے اور زرداری صاحب کو بھی ماضی میں زرداری کی, کیونکہ وہ ہماری حکومت کا سربراہ رہے. تو عزت سب کی, کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان مملکت کے اس کے وہ سربراہ ہیں, تو عزت تو بنتی ہے. مگر جہاں یہ غلط ہوں گے ایز اے عام آدمی یا ایز اے اس ملک کی رعایا کے طور پہ ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں. مگر میں چاہوں گا کہ ہم اپنی رائے وہ دیں جو اوتھینٹک ہو نا, جس کے بارے میں آپ کو ٹھیک سے معلوم ہو, جو آپ پروف کے ساتھ کہہ سکیں کہ بھائی یہ بات ایسے ہے. تو میں یہاں پہ آپ کو دور حاضر کے لیے تھوڑا ایک پیچھے کا بیک گراؤنڈ کھینچ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات واضح طور پہ سمجھ میں آئے. ایوب خان صاحب کے دور میں جہاں تک میری ناقص معلومات ہے, پاکستان کی معاشی حالت یہ تھی کہ ہم جرمنی کے بھی 2 حصے ہیں, ایک مشرقی جرمنی ایک مغربی جرمنی جی. تو مغربی جرمنی کو ہم نے ڈونیٹ کیا تھا $2.5 ملین. یہ پاکستان نے کیا تھا, پاکستان نے ڈونیٹ کیا تھا, جو آج کی بڑی تعجب کی بات ہے. ہاں, بہت سارے نئے لوگ ہیں, نئے ویورز کے لیے تعجب کی بات ہوگی. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کی جو اس کی کل مالیت غالباً بنتی ہے وہ 200-250 سے ابو جاتی ہے جو رقم بنتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے چائنا کو ڈونیٹ کیا تھا جی, ترقیاتی فنڈ دیا تھا ہم کو کہ آپ اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکیں. تو یہ ہم نے ایک ہماری ماضی کی جو ہماری حکومتیں تھیں, ہماری یہ پوزیشن تھی ایوب خان صاحب کے دور تک. اس کے بعد جب ہم آگے کی جو حکومتیں آئی, ضیاء الحق کی حکومتیں اور وغیرہ 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 وغیرہ, یہ سارا جو کچھ ہے, مطلب اس سب کے اندر ضیاء الحق صاحب نے بھی بڑے کام کرائے. اس کے علاوہ جو میرا مقصد یہ ہے کہ جو آگے نیشنل پیپلز پارٹی, اس کے بعد مسلم لیگ نون, اس کے بعد اور دیگر لوگ آئے, تو ہم اوپر کی طرف نہیں گئے, پھر ہم نیچے کی طرف آنا شروع ہوئے.
ٹھیک ہے نا. تو ہمیں پہلے وہاں سے دیکھنا ہوگا کہ آج کی حکومت ہماری اس سب سارے سنریوں میں جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایوب خان صاحب، اور کیونکہ میں بار بار دینی زیادہ ریلیٹڈ ہوں تو ایوب علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں، بار بار میں ایوب علیہ السلام کا ذکر کر جاتا ہوں. ایوب خان صاحب کے بعد جو دور حاضر کی حکومتیں اس وقت کی موجود تھیں، بالکل ان کا جو رویہ تھا، جو کچھ تھا، وہ سب کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کی حکومت قدرے بہتر ہے. میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے کہا نا کہ ہمارا مسئلہ روٹی کپڑا مکان نہیں ہے. بالکل ہمارا مسئلہ ناموس رسالت ہے، ہمارا مسئلہ اسلام کی بقا ہے، حقانیت کو بیان کرنا ہے. کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے، ہم نے پاکستان حاصل اس لیے کیا تھا کہ ہم یہاں کے کپڑا خرید لیں، مکان بنا لیں یا کھانا کھا لیں. ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں ہم عبادت کر سکیں، دین کا پرچار کر سکیں اور قرآن کی حقانیت کو دنیا پر واضح کر سکیں. میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک جملہ بھی ساتھ میں لیتا ہوں، پھر اس بعد میں آپ کو آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. کہ جو قرآن شریف ہے نا، جو ہماری کتاب ہے قرآن پاک، یہ ہمارے لیے جسے انگریزوں نے ہم پہ یہ ثابت کر دیا کہ بھائی ان کا نصاب پڑھے گا اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے. بالکل. تو ہمیں دنیا کو یہ روشناس کرانا تھا، ہمیں دنیا کو یہ بتانا تھا کہ بھائی جان قرآن واحد وہ کتاب ہے جس سے پڑھے بغیر آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. تو ہم اس میں ناکام رہے. اس میں مسلمان کسی بھی قوم، نسل، رنگ، فرقے سے ہو، وہ اس میں ناکام رہے. جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ہماری توجہ آنی چاہیے. اب میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ دور حاضر کی حکومت میں جو ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں کل آپ نے شاید دیکھا ہوگا کل جو حادثہ ہوا ہے، جو مار پٹائی وغیرہ ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، آنکھوں سے دکھ رہا ہے، کانوں سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں ہم، مگر ہم اپنے مفادات کے ساتھ جڑے ہیں. ہم جب تک اپنے مفادات کو پیچھے چھوڑ کر ہم اپنی قوم کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، ناموس رسالت کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. بالکل بے شک. تو اب عمران خان کا جو ٹاپک ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان نے جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں 2.5 سال کے سنیریو کے اندر ناموس رسالت پہ بات کی. بالکل ٹھیک ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری ہے ہمارے. پھر کوئی ایسا وزیر اعظم ایوب خان صاحب کے بعد، ضیاء الحق صاحب کے بعد اور ایوب خان صاحب کے بعد کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں آیا جس نے ہر بات میں قرآن یا حدیث کا حوالہ دیا. بے شک. یہ عمران خان کے اندر ایک کوالٹی ہے. جی. اچھا، آپ کسی کی بھی نیت پہ شک کر سکتے ہیں. جی. آپ میری نیت پہ بھی شک کر سکتے ہیں، میں آپ کی نیت پہ شک کر سکتا ہوں، وہ ایک الگ میٹر ہے. آپ کو برا لگتا ہے عمران خان، تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ٹھوس وجہ ہونی چاہیے کہ بھائی عمران خان کے اندر ثبوت ہونا چاہیے. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے لیڈر سے سنتے ہیں، آپ اپنے لوگوں سے سنتے ہیں، آپ نے چند باتیں سن لی، آپ کو مہنگائی نظر آ گئی، آپ کو عمران خان برا لگتا ہے. اچھا، یہاں آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ میری نظر میں عمران خان صاحب بہتر ہے، جیسے ہمارے ویورز کو بھی بتایا. تو بہت سے عوام کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد جو ہے نا ہمارے ملک میں مہنگائی نے بڑھتری حاصل ہو گئی، مہنگائی کو بہت زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کی وجہ کیا بنی ہے، یہ آپ یہ بڑی ناانصافی کے ساتھ میری عوام، میرے دوستوں کے ساتھ میرا یہ بڑی ناانصافی کے ساتھ آپ لوگ بات کرتے ہیں، جو بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں بڑی ناانصافی کرتے ہیں. دیکھیں میں جب چھوٹا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے 1.5 روپے کا انڈا یا 6 روپے کلو آٹا دیکھا ہے، جہاں تک مجھے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ کافی اور اس وقت پیٹرول بھی بہت سستا تھا، تو اس 6 روپے کلو آٹا یا اس 1.5 روپے کے انڈے یا جو 5 پائی 10 پائی چلتی تھی، اس دور سے اب تک کی مہنگائی کتنی ہوئی؟ یہ ساری تو عمران خان نے نہیں بڑھائی. بالکل ٹھیک ہے نا. اس سارے سنیریو کے اندر وہ 6 روپے کلو آٹے سے آج 70 یا 60 تک آٹا آ گیا. بالکل. اس سب کو یہاں تک لانے والا ذمہ دار کون تھا؟ جبکہ ہم جرمنی کو قرضہ دے رہے ہیں، ہم چائنا کو ڈیولپمنٹ کے لیے قرضہ دے رہے ہیں، ہماری پوزیشن نیچے کیوں آئی؟ میرا سوال صرف اس عام آدمی سے اتنا ہے کہ آپ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. مجھے یاد ہے زرداری صاحب کے دور میں آٹا غائب ہو گیا تھا. بالکل. ہم لوگ روٹوں پہ ٹرکوں سے آٹا لے رہے تھے. بالکل. بہت پرابلم نہیں تھا. یہ وقت میں نے دیکھا ہے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں، ایوب خان صاحب کے دور میں جتنا کام پاکستان میں، جو بھی کام پاکستان میں ہوا، اس کے بعد کون سے ایسے بنے، کون سے ایسے پلز ہیں، کون سے ایسی چیزیں ہیں جو اس پاکستان میں بنائی گئی سوائے مشرف کے دور. بالکل. ٹھیک ہے.
اس سارے سنیریو کے اندر ہم آج بھی ان پارٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں پچھلے 70 سالوں میں یا 30 سالوں میں کچھ نہیں دیا. بالکل بے شک. سوائے زینب کیس کے. وہ 5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس کے باپ کا مائک بھی بند کر دیا جاتا ہے, اسے بولنے کا حق نہیں دیا جاتا. اچھا. وہ شخص جس کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسے بولنے کا حق مسلم لیگ نون نہیں دیتی. یہ ظلم نہیں؟ آپ اس کو ظلم نہیں کہیں گے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر آپ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ہیں, آپ کی بیٹی ایک یہودی لڑکے سے شادی کرتی ہے, یہ ظلم نہیں؟ آپ کی بیٹی ایک قادیانی سے شادی کرتی ہے, یہ ظلم نہیں؟ عمران خان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی بہت ساری رائے ہیں. میں آپ سے کسی گزارش کروں گا, آپ جا کر کے نیٹ پہ سرچ کیجیے گا یا جیسے بھی آپ کے پاس جو بھی ذرائع آپ معلومات حاصل کیجیے گا. عمران خان صاحب کے بیٹے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دینی؟ آپ کو بہت زیادہ تعجب ہوگا کہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ دینی تعلیم کی طرف ان کا رجحان ہے اور ان کو ان کی والدہ نے دین کی طرف لگایا. بہت بہت شکریہ فرحان بھائی. فرحان بھائی ہمارے کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ملک جو ہمارے سوالات تھے کہ آج کی موجودہ ریاست, موجودہ جو حکومت ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے, اور دوسرا ملک پاکستان کی تاریخ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہم نے جرمن کو قرضہ دیا اور چائنا کو قرضہ دیا, تو یہ تاریخ ہماری پاکستان کی گزری ہے. دوسرے یعنی ہمارے جو پچھلے حکمران گزرے ہیں جناب ایوب خان صاحب, ضیاء الحق صاحب, تو ان کے دور میں یہ تاریخیں گزری ہیں. تو یہ ہمیں بیان کر رہے تھے. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. اور ایک پیغام آپ کو اور دینا چاہیں, یہ پیغام عمران خان صاحب کے لیے. ہمارے مرشد کا پیغام یہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا, مدینہ کی ریاست بناؤں گا. اچھی بات ہے, لیکن مدینہ کی ریاست کیا فرماتے ہیں کہ مدینہ نہ ہو ہے, مدینہ منورہ پورا نام ہو جائے. پورا نام لیں گے اور انشاءاللہ ہمارا موٹو بھی یہی ہونا چاہیے, دین اسلام اور ملک پاکستان. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری ویڈیو فرنٹ پیج پہ آنا شروع ہو جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.